روزگار کی ہے وہ جو چاہے وہ کام کر لیتا ہے. آپ اگر غور کریں تو میزان مختلف ہوتے ہیں. گندم اور چاول کے جو ترازو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور سونے چاندی کے ترازو مختلف ہوتے ہیں. اور جو زبان دانی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف و نحو کے میزان مختلف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو میزان پیش کریں گے وہ ایسا میزان ہوگا جو اعمال کو بھی تول لے گا. علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال صالحہ اچھی شکل میں پیش کیے جائیں گے اور جو گناہ ہوں گے ان کو کبھی صورت میں پیش کیا جائے گا. نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، برے اعمال دوسرے پلڑے میں، اور ان کا وزن ہوگا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو آدمی جنت جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو انسان دوزخ میں جائے گا. اس لیے قیامت کا دن بڑے خوف کا دن ہے. قرآن مجید میں اس کو یوم التغابن کہا گیا، فیصلے کا دن. جن اعمال پہ انسان کو بڑی امیدیں ہوں گی، بڑا بھروسہ ہوگا، ہو سکتا ہے نام اعمال کے اندر ان کا وزن ہی نہ ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلا عمل جو بندے کا نام میزان میں رکھا جائے گا وہ نان نفقہ ہے بیوی بچوں کا. یعنی جو بیوی بچوں کے وہ خرچ کرتے ہیں نا، یہ عمل سب سے پہلے میزان میں رکھا جائے گا. تو جن کو اللہ نے سہولت دی ہے وہ اہل خانہ پر خرچ کرنے میں خوشی سے خرچ کیا کریں، تو پھر تنگی نہ کیا کریں. یہ عمل سب سے پہلے تولا جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سے جو اخلاق خوش اخلاقی ہے یہ سب سے زیادہ وزنی عمل بن جائے گا. تو جو خوش اخلاق انسان ہوگا اس کے مزے ہوں گے کہ اس کا یہ عمل قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوگا. بعض نیک دیندار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بہت رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں. اس کو ڈانٹ دیا، اس کو بات کر دی، اس کو تنقید کر دی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے سین کے جانور ہوتے ہیں، ہر ایک کو سین مارتے رہتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے یہاں اچھے نہیں ہوتے ہیں. بعض لوگ ظاہرہ دیکھنے میں دیندار نہیں ہوتے لیکن خوش اخلاق بڑے ہوتے ہیں. ان کی خوش اخلاقی قیامت کے دن ان کے کام آ جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر سے بہترین اخلاق کو اپنائیں تاکہ قیامت کے دن ہماری بخشش آسان ہو جائے. یہاں پر ایک بات جو بہت غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ زانی، شرابی اور قاتل نہیں ہوں گے، وہ نیک لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. جب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں دل کانپتا ہے. نیک لوگوں کو اللہ جہنم میں پہلے ڈالیں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں ان میں سے پہلا بندہ عالم ہوگا. اللہ پوچھیں گے میرے پاس کیا لائے؟ اللہ میں نے تو علم پھیلایا، بیانات کیے، تقریریں کی، یہ کیا وہ کیا، تیرے دین کا کام کیا. اللہ فرمائے کہ ہاں تجھے تعریفیں چاہیے تھی نا، لوگوں نے بہت تیری تعریفیں کی، فقط کی، تجھے تیرا حساب دنیا میں مل گیا تھا، اب میرے پاس کچھ نہیں، فرشتوں دے جاؤ اس کو کودے وہ جہنم میں ڈال دو. پھر ایک سخی کو پیش کیا جائے گا. میرے بندے کیا لائے؟ اللہ میں نے تو اتنی مسجدیں بنوائی، اتنے مدرسے بنوائے، اتنے لوگوں کے بیٹیوں کے نکاح کروائے، میں نے تو خوب خرچ کیا. اللہ فرمائے کہ ہاں اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے اور لوگوں نے تجھے بڑا مشہور کر رکھا تھا، لہذا میرے پاس کچھ نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ اور الٹا کر کے جہنم میں ڈالو.
پھر تیسرا بندہ ہوگا جو شہید ہوگا. اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا لائے؟ یا اللہ میں نے تو جان ہی آپ کے دین پر قربان کر دیا. اللہ فرمائیں گے ہاں نیت تیری یہ تھی تجھے بہت بہادر کہا جائے، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ نہیں، لوگوں اس کو بھی لے جاؤ فرشتوں اور جہنم میں الٹے منہ ڈال دو. آپ سوچئے جہنم میں سب سے پہلے 3 جانے والے بندے برے نہیں ہوں گے، نیک ہوں گے. ایک عالم ہوگا، ایک صفی ہوگا اور ایک شہید ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ہر بندے کو فکر ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا. وہ بڑے بڑے عمل جن پہ انسان بڑا بھروسہ کرتا ہے، میں نے تو یہ 30 بار خانی کی، یہ کیا وہ کیا، بیکار جائیں گے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہ کھوٹے اور کھرے کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گے. اس لیے مومن کے دل پہ ایک غم ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے. قیامت کے دن کو اللہ نے یوم التغابن فرمایا. تغابن کا مطلب ہوتا ہے فیصلے کا دن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اے انسان ہو تیرے لیے فیصلے کا دن ہوگا، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اوپر احسان فرمائے. وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو بندے کو یاد بھی نہیں ہوں گے نا، وہ کام آ جائیں گے. چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نظر آئے. اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی. اس نے کہا جی آپ کی کتابیں تو اتنی ہیں کہ پوری امت نفع اٹھا رہی ہے، ہر عالم پڑھتا ہے اور فائدہ پاتا ہے. ان کا کتابوں کا تو مسئلہ ہی نہیں آیا، اس سے پہلے ہی بخشش ہو گئی. کس بات کی بخشش ہو گئی؟ کہ میں حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے قلم دوات میں ڈالی تاکہ سیاہی لگاؤں. جب قلم باہر نکالی تو ایک مکھی قلم کی ٹپ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ پیاسی ہے، چلو میں اس کو شاہی پینے دیتا ہوں. تو میں نے 1 سیکنڈ کے لیے اس قلم کو روک لیا. مکھی اڑ گئی تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. وہ جو میں نے 1 سیکنڈ کے لیے قلم کو روک لیا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا. تو نے پیاسی مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، میں نے اس کے بدلے تجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائی. اب یہ عملوں میں سے کوئی عمل ہے نظر آتا ہے، سوچتے بندہ یاد ہی نہیں رکھتا ایسے عمل کو. ایک اور بزرگ تھے، کسی نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری بخشش کر دی. کہ جی آپ کے تو لاکھوں مریدین، چاہنے والے، مر مٹنے والے، آپ کی وجہ سے اتنے لوگ نیکی کی طرف آئے اور اتنا دین کا کام آپ نے کیا. وہاں کہ نہیں یہ تو پیش ہی نہیں ہوا عمل. ایک چھوٹا سا عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا. کون سا عمل پسند آیا؟ وہاں لگے سردیوں کا موسم تھا، میں تہجد کے لیے اٹھا. جب شہر میں نکلا تو میں نے دیکھا بجلی کا ایک چھوٹا سا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا. میں نے اس پر ترس کھایا اور اس بلی کے بچے کو اٹھا کے لایا اور اپنے بستر کی رضائی کے اندر اس کو میں نے رکھ دیا تاکہ اس کو ذرا سردی سے بچاؤ ہو جائے. میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ نے بخش دیا.
میں نے پوچھا اللہ آپ نے کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا تو نے بلی کے بچے کو جو رضائی میں رکھا تھا نا، اس بلی کے بچے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، تیری بخشش فرما۔ تو قیامت کے دن بخشش ایسے عملوں پر ہوگی جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہوں گے، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ ہم کو قبول فرما لیں گے، اور جن پہ ہم کو بڑا بھروسہ ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا وہ کیا وہ کیا، یہ ہمارے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اب محدثین میں ایک بحث چلی کہ قیامت کے دن کس چیز کو تولا جائے گا۔ بعض محدثین نے کہا کہ اعمال کو تولا جائے گا، چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری عمل اثقل من خلق حسن ما یوضع فی المیزان یوم القیامت اثقل من خلق حسن، قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ اور کوئی عمل بھاری نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل تو لے جائیں گے۔ بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، نام اعمال کو تولا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا اور اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اب 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف اور نیکیاں دوسری طرف، تو گناہ بھاری ہو جائیں گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا اس کا کوئی اور عمل ہے تو لاؤ تاکہ اس کا فائدہ کیا جائے۔ تو ایک اور فرشتہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، پرزا ہوگا، بطاقہ جس کو کہتے ہیں، پرچی جس کو کہتے ہیں، وہ لائے گا اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گا، تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت سے چلا جائے گا۔ اب جب نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ آخر اس پرچے کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ تو جب دیکھا جائے گا تو اس پرچے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور کیونکہ کلمے میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کلمے کی نسبت سے اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بڑے فقیہ تھے، بڑے سمجھدار عالم تھے، علمی شان بہت بلند تھی، مگر تھے مختصر سے، پتلے دبلے تھے۔ اختصر یختصر اختصارا فهو مختصر، اتنے پتلے دبلے تھے کہ جب چلتے تھے نا تو صحابہ کرام کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ ایک مرتبہ بعد صحابہ مسکرا رہے تھے ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔ محدثین نے تسبیح کی ہوگی کہ تینوں صورتیں پاسبل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، ان کو اختیار ہے اپنے محبوسوں کی امت کے جن لوگوں کو اعمال توڑنے سے بخشش آسانی ہوگی تو عملوں کو کرائٹیریا بنا دیں گے، جن کے نام اعمال کو توڑنے سے بخشش آسان ہوگی ان کے نام اعمال کو توڑ لیں گے، اور جس بندے کو توڑنے سے بخشش آسان ہوگی بندے کو توڑ لیں گے۔ مگر اللہ یہ پسند کریں گے کہ میرے محبوب کی امتی بخشے جائیں اور جنت پہ چلے جائیں۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرمیہ، اور مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا
کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدل ہے. اصل یہ لفظ تھا قسطار، رومی زبان کا لفظ، وقت کے ساتھ ساتھ قسطاس بن گیا، پھر یہ عربی زبان میں استعمال ہونے لگ گیا. اب یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے طالب علم کے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں ہے، تو پھر اس میں رومی زبان کا لفظ کیسے آ گیا؟ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے ہاں کسی دور میں یہ رومی زبان کا لفظ تھا، جب عربی زبان میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اور یہ عربوں کے قواعد کے مطابق سیٹ ہو گیا تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے. جیسے بہت سارے الفاظ ہیں انگلش کے ہم پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، تو ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو لوگ باتیں کر رہے تھے پنجابی میں اور جی اس شہر اس بڑی کا روڈا مارنے میں ہے. اب یہ روڈا کا لفظ انگلش زبان کا لفظ ہے لیکن پنجابی زبان میں استعمال شروع کر دیا. تو یہ تھا ابتدا میں رومی زبان کا لفظ، مگر عربوں کے قواعد و ضوابط کے مطابق عربی زبان میں سیٹ ہو گیا، وزن پہ پورا اترا تو انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہ عربی زبان کا لفظ کہلائے گا. دستور یہ ہے کہ ہر چیز در کان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں کوئی چیز بھی داخل ہو جاتی ہے نا تو وہ نمک بن جاتی ہے. ہم نے کیوڑا کی کان میں دیکھا ہے کہ درخت بھی نمک کے بنے ہوئے. کس زمانے میں درخت تھے نمک کے اندر آ گئے، اب نمک نے ان کو بھی نمک بنا دیا. تو یہ زبان رومی کا لفظ تھا کسی زمانے میں، جب عربوں نے اختیار کر لیا تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عادل. طالبات یہ بات توجہ سے سنیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے القسط، اس کا معنی ہے انصاف، اور ایک ہے القسط، اس کا معنی ہے ناانصافی. الفاظ دونوں ایک ہیں، زیر زبر کا فرق ہے صرف. آپ سوچئے کہ یہ عربی کی ایسی عجیب زبان ہے کہ زیر زبر کے فرق سے معنی کا اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو قاصد کا مطلب ہوتا ہے جاہل، ظالم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اس سے پتہ چلا کہ عربی زبان از خود کوئی نہیں سیکھ سکتا، ہمیشہ استاد سے سیکھنی چاہیے ورنہ غلطی کا امکان رہے گا. آگے اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں سن لیجیے. حدثنا احمد بن اشکاب، یہ اشکاب کو مصریوں نے شکیب بھی پڑھا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے اور ابن حبان نے اس کو ثقات میں لکھا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ کے بارے میں کہتے تھے ثقۃ مامون صدوق. ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے تھے کان صاحب حدیث. اور عباس بن محمد دوری نے لکھا کہ کتب عنہ یحییٰ بن معین کثیرا، یحییٰ بن معین نے ان سے کثیر حدیثیں روایت کی. تو احمد بن اشکاب نے اس حدیث کو محمد بن فضیل سے روایت کی. یہ محمد بن فضیل بھی بڑے پکے راوی تھے، بہت متقی، بہت پرہیزگار. اور ایک عجیب بات ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جتنی کتابوں میں نقل ہوئی ہے ان سب میں محمد بن فضیل کے واسطے سے ہی نقل ہوئی ہے.
اور محدثین کا قاعدہ ہے کہ جب کسی ایک طبقے میں کسی حدیث کا راوی ایک ہو تو سند کے اعتبار سے اس کو غریب کہتے ہیں. تو بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے وہ بھی غریب ہے، انما الاعمال بالنیات، چونکہ طبقہ صحابہ میں وہ نقل ہوئی تو حضرت عمر بن الخطاب ہی سے نقل ہوئی ہے اور کسی صحابی نے روایت نہیں کی، حالانکہ جانتے تو ہزاروں ہوں گے، لیکن چونکہ روایت چلی حضرت عمر بن الخطاب سے تو سند کے اعتبار سے وہ بھی غریب. اور یہ حدیث بھی غریب چونکہ محمد بن فضیل کے واسطے سے ہی آگے چلی ہے. امام بخاری اصل میں طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. پھر محمد بن فضیل نے یہ حدیث نقل کی ہے عمارہ ابن قعقاع سے. یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑی شان والے محدث تھے. ان سے شیخ حارث اکلی اور سفیانین نے روایت کی ہے. یحییٰ بن معین جو امام جرح و تعدیل کہلاتے تھے وہ ان کو ثقہ کہتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد کا نام تھا علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 30 حدیثیں ان سے نقل کی ہیں. تو عمارہ ابن قعقاع بھی بڑے مضبوط محدث تھے. انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ابو زرع سے. یہ ابو زرع جو تھے یہ بڑے حافظ حدیث تھے، ہزاروں ان کے شاگرد تھے. ان کے بارے میں 2 واقعات کتابوں میں بہت عام لکھے ہوئے ہیں. پہلا واقعہ، ان کے ایک شاگرد تھا جو حدیث پاک پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. اس کی شادی ہو گئی. اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے وقت زیادہ گزاریں، مگر یہ چلے جاتے تھے مسجد میں پڑھنے کے لیے. تو بیوی کو یہ بات ذرا بوجھ ہوتی تھی، اتنی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، جلدی نہیں آتے. ایک دن اس نوجوان کو محفل میں زیادہ دیر لگ گئی. بیوی انتظار کرتے کرتے ذرا تھک گئی تھی. تو جب خامد گھر آیا نا تو اس کا مزاج اکھڑ گیا. وہ بحث کرنے لگ گئی، آپ کو تو کسی کی پرواہ نہیں، میں اتنے گھنٹوں سے انتظار میں بیٹھی ہوں، اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں، یہ کیا وہ کیا. اس نے کہا کہ میں اپنے استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا. اب کئی دفعہ جب بیویاں غصے میں ہوتی ہیں نا تو ان کے دماغ پہ پردے پڑ جاتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی یہ بات کیا کر رہی ہیں. تو بیوی نے آگے سے کہہ دیا کہ تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تم ان سے کیا سیکھو گے. اب یہ بچہ اپنے بارے میں کوئی بات ہوتی تو برداشت کر جاتا، جب اس کے استاد کے بارے میں بات کی تو یہ بھی غصے میں آ گیا. اور غصے میں اس نے کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب رات کو جھگڑا ہو گیا، سو گئے. جب صبح اٹھے اور دماغ ٹھنڈا ہوا تو خامد بھی شرمندہ کہ بیوی نے جو بھی کہا تھا مجھے اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اور بیوی بھی شرمندہ کہ میں اس کو جو مرضی کہہ لیتی، مجھے اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. بیوی نے پوچھا کہ بتائیں مجھے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. خامد نے کہا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا، کیونکہ یہ کنڈیشنل طلاق تھی، اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے طلاق. چنانچہ خامد گیا اپنے استاد سے پوچھنے کے لیے، استاد جی میں ایک سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، مجھے بتائیے کیا بنا. بھائی کیا ہوا؟ وہ جی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. تو ابو زرع رحمۃ اللہ مسکرائے، شاگرد کو کہا کہ جاؤ بیوی کے ساتھ میاں بیوی بن کے رہو،
1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. تو یہ اتنے بڑے محدث تھے. 1,00,000 حدیثیں انہیں اس طرح یاد تھیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. اور ایک دوسرا واقعہ ان کا اور بھی عجیب ہے. بیمار تھے، شاگرد قریب تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ بس آخری وقت ہے. تو جو لوگ بیمار کے قریب ہو نا ایسے وقت پہ، ان کو چاہیے کہ وہ میت کو تلقین کیا کرے. تلقین کا کیا مطلب؟ اسے کلمہ یاد دلانا. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس موقع پہ غلطیاں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بندہ آنکھیں بند کر رہا ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے، اور وہ ایک چھوٹے بچے کو بلا کے نا آگے پیش کرے گی، ابو جی آنکھیں کھولو ذرا دیکھو تو آپ کے سامنے کون آیا. بھائی اس وقت بچے کو پیش کر کے اس کی یکسوئی کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی بیوی سامنے آتی ہے، مجھے پہچانا میں کون ہوں. کبھی ماں آتی ہے، مجھے پہچانا میں کون ہوں، ذرا آنکھ کھول کے بتاؤ. کبھی بیٹی سامنے آتی ہے. تو اس موقع پہ بندوں کی پہچان نہ کروایا کریں، وہ تو اللہ کی پہچان کا وقت ہے. یکسوئی کے ساتھ اسے رخصت ہونے دیں تاکہ اللہ کی رحمت ہو اور اس کا ایمان حفاظت کے ساتھ چلا جائے. تو ایک تو اس موقع پہ بچوں کو یا کسی اور کو سامنے پیش کر کے پہچان نہ کرائیں کہ آنکھیں کھولیں اور بتائیں کون ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کریں. اور دوسری بڑی غلطی کہ ڈاکٹر لوگ اس موقع پہ نا نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں. آپ ڈاکٹروں کو بالکل نشے کا ٹیکہ مت لگائیں. وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ میت کو تکلیف نہیں ہوگی. بھائی یہ ایک مسلمان کی موت ہے، کافر کی موت نہیں ہے. مسلمان کو تو اگر موت کے وقت تکلیف بھی ہوئی تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اگر آپ نے نشے کا ٹیکہ لگا دیا وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکے گا، اور کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے جائے گا. اس لیے اس موقع پہ تکلیف کا ہونا برا نہیں، اس کو ہوش میں رہنے دے تاکہ وہ کلمہ پڑھے اور کلمے کی نعمت کے ساتھ دنیا سے جائے. اور تیسری بات یہ کہ اس کو تلقین کریں. تلقین کا کیا مطلب؟ زبان سے نہ کہیں کہ جی کلمہ پڑھو، پتہ ہی وہ کس حال میں ہے. اگر اس نے سر ہلا دیا، انکار کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو لوگ ہیں وہ اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. جب یہ کلمہ پڑھیں گے اس کو خود بخود یاد آ جائے گا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے. یہ تلقین کہلاتی ہے. تو اوپر والے لوگ خود کلمہ پڑھیں اونچی آواز سے. جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے. اب شاگرد چاہتے تھے کہ ہم استاد کو کلمہ کی تلقین کریں، مگر ان کو ادب مانے تھا کہ جس بزرگ سے ساری زندگی ہم نے ایمان سیکھا، اب ہم ان کو ایمان کی تلقین کریں تو کیا صورت اختیار کی جائے. تو طلباء کو اللہ نے دماغ دیا ہوتا ہے، سمجھ دی ہوتی ہے، فہم دی ہوتی ہے. تو طلباء نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ جس حدیث پاک میں کلمہ پڑھ کر مرنے کی فضیلت ہے نا، ہم اپنے استاد کو اس کا سبق سنا دیتے ہیں. ہم سبق سنائیں گے اور پتہ چل جائے گا استاد کو کہ بھائی کس طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے. چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی، فلاں ابن فلاں فلاں فلاں. جب انہوں نے 2-3 راویوں کا نام لیا تو استاد نے پہچان لیا کہ یہ میرے شاگرد فلاں حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. تو استاد نے وہ حدیث خود ساتھ پڑھنی شروع کر دی. وہ حدیث مبارکہ یہ تھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے کا دنیا میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اب حضور رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. جب یہاں پر پہنچے ان کی روح نکل گئی اور وہ پریکٹیکلی خود جنت میں داخل ہو گئے.
ایسی اچھی بات ان کو آئی. یہ ابو ذرا رحمت اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبد الرحمن، مگر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک کنیت سے پکار دیا، ابا ہر، جیسے کہتے ہیں خرگوش والے، بلی والے. تو ان کو نبی علیہ السلام نے اس طرح کہہ کر پکار دیا، ابا ہر. ہر کہتے ہیں بلے کو. تو ان کو یہ کنیت اتنی اچھی لگی کہ وہ اپنے نام کی بجائے کنیت سے پکارا جانا پسند کرتے تھے. شروع میں لوگ ابا ہر کہتے تھے، پھر ہر جو ہے وہ ہرہ بن گئی، تانیث، بلی. اور ہرتن کی جو تصغیر ہوتی ہے نا وہ ہریرہ ہوتی ہے. تو لوگوں میں ان کا جو نام تھا وہ ابو ہریرہ مشہور ہو گیا، اور وہ اسی نام کو پکارنا پسند کرتے تھے کہ یہ نام میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، مجھے عبد الرحمن کہنے کی بجائے ابو ہریرہ کہا جائے. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث کی روایت انہوں نے کی ہے، چونکہ یہ علم کے شوقین تھے اور عالم مزاج تھے. اللہ نے پھر ان سے ان کا کام لیا بھی تھے. تو ابو ہریرہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان، کلمتان، دو کلمے. یہاں کلمے سے مراد فکرہ ہے. بعض اوقات پورے فکرے کے اوپر کلمے کا لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں، جیسے کلمہ اخلاص، کلمہ شہادت. اب کلمہ شہادت تو پورا فکرہ ہے، کئی الفاظ ہیں، مگر اس کو کلمہ کہہ دیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ کلمتان سے مراد ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بہت پسند ہے. حبیبتان کا مطلب ہے ای محبوبتان للہ تعالی، اللہ کو بہت پسند ہے. محبوب قائلہما، جو ان کا پڑھنے والا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اچھا، الی اللہ کیوں نہیں کہا گیا، الی الرحمن کیوں کہا؟ محبوبتان الی اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے، مگر نبی رسول نے فرمایا محبوبتان الی الرحمن. تو محدثین نے لکھا کہ رحمان کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس خزانے بھی بے انتہا ہیں، اور اس کے خزانے استعمال بھی بے انتہا ہو رہے ہیں. جو بندے کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر بہت زیادہ اجر دیتا ہے وہ رحمان کہلاتا ہے. اجر دینے کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، 70 فرشتے اس کا اجر 1000 دن تک لکھتے رہتے ہیں. چھوٹا سا درود شریف ہے، پڑھنے میں منٹ بھی نہیں لگتا، چند سیکنڈ لگتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، اس کا اجر اتنا زیادہ کہ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو 80 مرتبہ پڑھنے میں تو 15 منٹ سارے لگتے ہیں، اور 80 سال کے گناہوں کو معاف کرنے سے مراد پوری زندگی کے گناہ معاف. چونکہ اکثر کی عمریں 80 سے کم ہی ہوتی ہیں، زیادہ تو نہیں ہوتی ہیں، اوپر جانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں.
اور للاکثر حکم الکل، اکثر پر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر پوری زندگی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تو جو تھوڑے عملوں پر زیادہ اجر دے وہ صفت رحمانیت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہاں پر رحمان کا استعمال کروایا کہ اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ وہ ذات ہے جو بہت زیادہ اجر عطا کرنے والی ہے۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے، یعنی وہ کلمات ایسے ہیں کہ زبان سے پڑھنے مشکل نہیں ہے، آسان ہے پڑھنے۔ جو حروف ہیں ان کے وہ حروف نکالنے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہیں۔ تو اب وہ فکرے ہیں کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب بتائیں یہ فکرے پڑھنے کتنے آسان ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا کیا معنی؟ اللہ آپ ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ تعریف کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہو نا تو ایک تو تعریف کا انداز یہ ہے بڑی خوبصورت ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑے امیر گھرانے سے ہے، بڑی دیندار ہے، یہ بھی تعریف ہے اس کی۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ جاہل نہیں ہے، منہ پھٹ نہیں ہے اور بد اخلاق نہیں ہے، ہم نے تعریف ہی نہیں کی لیکن ہم نے برائیوں کو اس سے دور کر دیا۔ بد اخلاق بھی نہیں ہے، جاہل بھی نہیں ہے، منہ پھٹ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کرنے کے دو انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غفور ہیں، غفار ہیں، اللہ تعالیٰ شکور ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان، اللہ تعالیٰ یہ ہے، یہ سب تعریف کا انداز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک تعریف کا انداز یہ کہ اللہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ میں کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ کوئی کمی کا امکان ہی نہیں آپ کے اندر۔ یہ تعریف کا انداز بھی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود کی ہے۔ فسبحان اللہ، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کتنا پاک ہے۔ تو سبحان اللہ کا لفظ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لفظ اللہ کا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسم جلالہ اللہ۔ باقی نام تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کہلاتے ہیں، یعنی ہر نام کسی نہ کسی ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ نام جو ہے نا اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسم اعظم سے دعا مانگے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مگر اسم اعظم کون سا ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ۔ تو دوسرے زمانے نے ان سے کوشچن کیا کہ جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے یہ اسم اعظم ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے پہلا جواب تو دیا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے سب سے پہلے اس اپنے نام کا استعمال فرمایا ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں،
تو اعوذ باللہ میں پہلا نام کون سے استعمال ہو رہا ہے اللہ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ کا نام پہلے استعمال ہوا. اور بسم اللہ میں رحمان رحیم بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لفظ کون سے استعمال ہوا؟ تو چونکہ اعوذ باللہ میں اور بسم اللہ میں اللہ کا لفظ سب سے پہلے استعمال ہوا، ان کا اس لیے یہ نام اسم اعظم ہے. علماء نے کہا جی ٹھیک ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور دلیل ہے. ان کا اس کے علاوہ دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پر گئے تھے تو اللہ نے ان کو اپنا تعارف کروانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. اللہ نے کوئی صفاتی نام نہیں لیا، فرمایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. کیونکہ اللہ نے اپنا تعارف اللہ کے نام سے کروایا، اس لیے یہ نام اسم اعظم ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم بھی تو اللہ کا نام لے کے دعائیں مانگتے ہیں مگر قبولیت نہیں ہوتی ہماری آنکھوں میں. علماء نے اس کا بھی جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ ہے تو لفظ اللہ ہی، لیکن ہر زبان سے نکلے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ٹریفک کا جیم ہے اور ٹریفک پولیس والا ایک طرف بیٹھ کے چائے کا کپ پی رہا ہے. آپ اس کے بعد جائیں اور ٹریفک پولیس والے کو کہیں میں نے آج آپ کو نوکری سے برطرف کر دیا، تو برطرف ہو جائے گا. اس سے برطرف تو کیا ہوگا، آپ کا گریبان پکڑے گا تو ہوتا کون ہے یہ بات کرنے والا. اچھا اگر ہماری بجائے کوئی آئی ٹی پولیس ہو ٹریفک کے ڈپارٹمنٹ کا، اور وہ اس کو اس حال میں دیکھے کہ ٹریفک کا جیم لگا ہوا ہے اور پولیس والا ایک طرف بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، اور وہ اس کو کہے کہ میں نے نوکری سے برطرف کر دیا، تو برطرف ہو جائے گا نا. فرق کیا ہے؟ وہی لفظ تو ہم نے بولا تھا، وہی لفظ اس نے بولا. فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس عہدہ نہیں تھا اور آئی جی کے پاس عہدہ تھا، اس کی زبان میں نکلے ہوئے لفظ کا اثر ہو گیا. اسی طرح جب یہ اللہ کا لفظ کسی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، پسندیدہ بندے کی زبان سے نکلتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ولایت کا عہدہ ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اور ہم جیسے گناہگار چونکہ جھوٹی زبانیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کیا بکتے ہیں زبان سے، ہم اللہ کا نام لیتے بھی رہتے ہیں تو اثر کوئی نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، ان کو حکم دیا کہ آپ نے سائرن بجانے اس کو سور کہتے ہیں، اور جب آپ سور بجائیں گے تو اتنی تیز آواز ہو جائے گی کہ ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے اور سورج، چاند، ستارے سب ٹوٹ جائیں گے اور زمین کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی. مگر اللہ نے یہ فرمایا اسرافیل علیہ السلام کو کہ جب دنیا میں کوئی بندہ اللہ کا نام لے تو اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد تمہیں سور پھونکنا ہے، یعنی ڈیلے کر دینا ہے 40 سال. پھر کسی اور نے اللہ کا لفظ بولا، اب یہاں کے 40 سال بعد. پھر کسی اور نے اللہ کا لفظ بولا، اب یہاں سے 40 سال بعد. تو محدثین نے نقطہ لکھا جب اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو بھی 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اے بندے اگر تو زندگی میں بار بار اللہ کا نام لے گا، اللہ تیری پریشانیوں کو تیری زندگی میں کیوں نہیں ڈال دیں گے. تو سبحان اللہ و بحمدہ، و بحمدہ کا مطلب یہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ بات 100% سچی ہے کہ تعریفوں کے لائق تو فقط اللہ کی ذات ہے. انسان دنیا میں کسی چیز کی بھی تعریف کرے نا
تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ہم پھل کی تعریف کریں تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی جس نے پیدا کیا۔ پھول کی تعریف کریں تو کس کی ہوئی؟ اللہ کی جس نے پیدا کیا۔ بیوی کی تعریف کریں تو کس کی تعریف ہوئی؟ اللہ کی جس نے بیوی کو پیدا کیا۔ بیوی خاوند کی تعریف کریں تو یہ کس کی تعریف ہوئی؟ اللہ کی جس نے پیدا کیا۔ ہم مکان کی تعریف کریں تو یہ کس کی تعریف ہوئی؟ جس نے اس دنیا کو۔ اس کا مطلب یہ کہ تعریف کوئی کسی کی بھی کرے تو یہ لوٹتی کس کی طرف ہے؟ تو اصل تو تعریفوں کا حقدار اللہ ہی۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی ابتدا بھی الحمد کے لفظ سے کی کہ سب تعریفوں کا اصل مالک تو اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ اس لیے فرشتے جو ہے وہ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اور جنت میں جنتی جب جائیں گے تو جنتیوں کا کلام بھی ہوگا الحمدللہ۔ تو ایک فکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ کی، اور دوسرا فکر ہے سبحان اللہ العظیم کہ اللہ پاک ہے اور اللہ بہت بڑے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت بڑی ہے۔ جتنا انسان سوچ سکتا ہے نا، اس کی سوچ کی جہاں انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ابتدا اس سے بھی اوپر ہے۔ اتنے اونچے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عظمت کا بیان خود فرمایا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو اللہ تعالیٰ بہت عظمتوں والے ہیں۔ تو یہ دو کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان دو فکروں کو یاد کر لیجئے اور ان کی کثرت کے ساتھ جو ہے ورد کیجیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ترازو کے آدھے پلے کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اور جو سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے اللہ باقی آدھوں کو بھی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، نیکیوں کا پورا پلہ نیکیوں سے جھک جاتا ہے۔ تو اس کو چلتے پھرتے گفتگو میں ہر وقت پڑھا کریں، بات کرتے ہوئے سبحان اللہ آج میری آنکھ صبح کھل گئی اور میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر نماز پڑھی، سبحان اللہ آج ہمارے بچے اسکول آرام سے چلے گئے، کسی نے تنگ نہیں کیا، سبحان اللہ آج بیوی نے ناشتہ پورے وقت پہ دے دیا اور میں دفتر پہنچ گیا اپنے وقت پہ، کوئی ناخوشگوار بات نہیں پیش آئی۔ تو اپنی گفتگو میں بھی یہ لفظ زیادہ استعمال کریں تاکہ اس کے ذکر کے زیادہ ہونے سے ہمارے نام اعمال میں ثواب شامل ہو جائے۔ اب ایک سوال آخری کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا؟ کوئی اور حدیث ہوتی تو محدثین نے اس کا بھی جواب رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی کام مکمل ہونا تو اس کے آخر پہ اللہ کا حکم ہے کہ تسبیح زیادہ پڑھو۔ نبی اسلام کو اللہ حکم فرماتے ہیں
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو تسبیح پڑھنے کا حکم ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ آخری حدیث میں تسبیح والی بیان کر دیتا ہوں، میرا کام مکمل ہوا اور میں نے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لیا۔ بعض محدثین نے کہا کہ نہیں، مجلس سے جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ دعا پڑھتا ہے، اور اس دعا میں تسبیح ہے کہ اس کی وجہ سے مجلس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ مجلس سے اٹھنے کی دعا ہے۔ کیونکہ مجلس سے اٹھنے کی دعا تسبیح والی تھی تو امام بخاری نے آخری حدیث تسبیح والی بیان کر دی، تاکہ اب میں کتاب لکھنے کے کام سے فارغ ہو گیا تو میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ اس میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء اور طالبات کو ایک تحفہ دے گئے کہ اب تم نے علم کا کام تو مکمل کر لیا، اب مدرسے سے اپنے گھروں میں جاؤ گے، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، مردوں کو اپنی جاب کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، کاروبار کرنا پڑے گا، اور اس میں تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، تو تمہیں پریشانیوں سے بچنے کے لیے کوئی عمل چاہیے، تو میں تمہیں تسبیح والا عمل بتا رہا ہوں، تم اس کو پڑھ لینا، اللہ اس کے وجہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے، قرآن پاک سے ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنی پیٹ میں لے لیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ سمندر کے تہوں میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے اس تسبیح پڑھنے کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، نکل ہی نہیں سکتے تھے، تسبیح کی وجہ سے اللہ نے نکال دیا۔ کئی مرتبہ بندہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک بچی نے مدرسے میں تعلیم تو پا لی، اب وہ گھر چلی گئی، گھر والے انتظار میں ہیں کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو ہم بچی کی شادی کر دیں گے۔ اب عمر ہو گئی 28 سال 30 سال، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، تو بچی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہ بچی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی ہے، کوئی نکلنے کی صورت نہیں آتی۔ پھر کوئی رشتہ آئے گا تو ماں باپ نکاح کریں گے نا، خود تو اپنی بیٹی کو جا کے کہیں نہیں چھوڑ کے آ سکتے۔ تو یہ بچی اگر اس وقت تسبیح پڑھے گی تو اللہ اس کو حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، رشتے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی شادی کا مسئلہ آسان کروا دیں گے۔ اب اگر ایک عالم ہے اور اس نے کاروبار شروع کیا، ناتجربہ کاری کی وجہ سے نقصان ہو گیا، قرضے میں پھنس گیا، اب قرضے کی ادائیگی کی سبیل نظر نہیں آتی، قرضہ کہاں سے ادا کروں، اب یہ بھی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، تو اب نکلنے کی کیا صورت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث آخری اس لیے بیان فرمائی کہ تم تسبیح کثرت کے ساتھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیں گے۔ اور اس کی ایک دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک مجرم کو پکڑا اور جلاد کو کہا کہ اس کے 10 کوڑے لگاؤ۔ جب جلاد نے اس کو پہلا کوڑا لگایا نا تو وہ مجرم کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس وقت کے مجرم کوئی فاسق فاجر نہیں ہوتے تھے،
بس غلطی ہو جاتی تھی، ویسے نیک لوگ ہوتے تھے. اس کو 10 کوڑے لگنے تھے تو پہلا کوڑا لگنے پہ اس نے کہا سبحان اللہ. جب اس نے کہا سبحان اللہ تو ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، عالم تھے، وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکرا پڑے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دیکھو اس مجرم نے سبحان اللہ پڑھا اور آپ نے 10 کوڑے کی بجائے 1 کوڑا ہی اس کو لگوایا اور معاف کر دیا. تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی. اسی طرح جو سبحان اللہ پڑھے گا اللہ اس کی مشکلات میں تخفیف فرما دے، کمی کر دے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث تصویر لکھی کہ لوگوں اس کو پڑھو اور زندگی کی پریشانیوں سے نجات پاؤ. اللہ تعالی ہمیں نیک و کاری کی زندگی عطا فرمائے. اور جو بچیاں آج آخری حدیث پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں اللہ ان کے سینوں پہ ان کے نور سے منور فرمائے، ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے نصیب اچھے فرمائے، اور اللہ ان کو نیک دیندار اور قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجمع میں جتنے علماء ہیں یا عالمات ہیں، فاضلات ہیں، ان سب کو اس عاجز کی طرف سے حدیث مبارکہ پڑھانے کی اجازت ہے. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. سب حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ پڑھنا. 1 پارہ پڑھے، آدھا پارہ پڑھے، 1 پاؤ پڑھے یا 1 رکوع پڑھے، 1 صفحہ پڑھے، مگر روزانہ پڑھیں. اور چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کریں. 10-15 منٹ صبح، 10-15 منٹ شام مراقبے میں بیٹھیں. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے. آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تیری رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ چند دن اس طرح سے مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی. ابھی ہم دعا سے پہلے مراقبے کی چند منٹ مشق کر لیتے ہیں. سب طالبات اور مستورات جہاں جہاں بیٹھی ہیں آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہی ہوں. مرد ذات کی مراقبہ کر لیں.
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا، من کی دنیا، سود و مستی، جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا، مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے صغیر